ناظرین سلام علیکم۔ آج ہم حدیثوں میں سنتے ہیں کہ ایک وقت کا امام ہم سے ہمارے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے والدین سے زیادہ ہمارے لیے ہمارے امام شفیق ہوتے ہیں۔ حدیثوں میں یوں بھی وارد ہوا ہے کہ اگر کبھی ہمیں بخار ہوتا ہے تو امام اس کی حرارت اپنے جسم میں محسوس کرتے ہیں۔ کیا ہم اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب اپنے جانثاروں کو اپنے سامنے جان گنواتے دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کس کشمکش سے گزر رہے ہوں گے، خاص کر اگر وہ چھوٹے کمسن بچے ہوں؟ آئیے ہماری اس سیریز کو ہم آگے بڑھائیں، اور ابھی تک ہم نے امام علیہ السلام کے صحابیوں کے، ان کے بہن بھائیوں کے بچے دیکھے، لیکن اب ہم ایک ایسی منزل پر ہیں کہ جہاں ان کے امام حسن علیہ السلام کے بچوں کا ہم ذکر کریں گے کہ جو یتیم ہیں، یعنی امام حسین کی موجودگی میں امام حسن کے بچوں پر مصیبت آ رہی ہے جو اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک کڑا امتحان ہے امام کے اوپر۔ آئیے ایک بار پھر اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ تفسیر فاطمہ رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، پہلا سوال ہمارا یہی ہوگا کہ امام حسن علیہ السلام کے کتنے بچے تھے اور وہ کس طرح شہید ہوئے؟ ظاہر امام کے لیے بہت ہی مشکل وقت رہا ہوگا، کیونکہ امام حسن کی غیر موجودگی میں امام حسین ان کے کفیل ہیں، ان کے حافظ ہیں، پھر انہیں جنگ کے میدان میں بھیجنا کس طرح کا موقع تھا، وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ چونکہ امام زادوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، لہٰذا سب سے پہلے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے۔ وہ مولا جو تنہائی کے عالم میں گریا کرتے ہیں، اور وہ مولا جو زیارت ناہیہ میں کرب و بلا کو یاد کر کے زار و قطار گریا کرتے ہیں، جن کے گریے کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، جن کے لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کائنات میں کسی کو سب سے بڑا عزادار دیکھنا ہے تو وہ امام زمان کی طرف رخ کرے، اس لیے کہ ان سے بڑا کوئی عزادار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کا کہنا ہے کہ ہم کربلا کے مصائب کو سنتے اور پڑھتے ہیں، لیکن اعجاز امامت سے امام زمان کربلا کے تمام مصائب کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم سن کر برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو وہ دیکھ کر کیسے برداشت کرتے ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا ہم جیسے خاکی بشر کا کام نہیں ہے۔ بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہمارے اس پرسے کو، اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہم سے راضی ہوں۔ تذکرہ امام حسن کے بچوں کا ہے، جس میں سب سے پہلا نام آتا ہے حسن ابن حسن، جن کو حسن مثنیٰ کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے حسن۔ حسن مثنیٰ کی عمر مبارک کربلا کی تاریخ میں 17 سال لکھی ہوئی ہے، 17 سے 18 سال کے درمیان میں تھے، اور کربلا میں انہوں نے جنگ کی تھی باقاعدہ۔ اس کے سلسلے سے مقتل مکرم میں مکرم نے یہ لکھا ہے، مقتل کی کتاب ہے مقتل مکرم، اس میں مکرم یہ کہتے ہیں کہ جناب حسن مثنیٰ نے کربلا کی سرزمین پر اپنے چچا کی دفاع میں جنگ کی ہے، اور جنگ کرنے کے بعد جب ان کے بازوؤں کو قطع کیا گیا ہے، ہم صرف بازوؤں کے قطع کرنے کا جو مصائب پڑھتے ہیں نا، وہ ابوالفضل کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ امام حسن کے بچوں میں 2 بچے ایسے تھے جن کے بازوؤں کو کاٹا گیا ہے، جن کے بازوؤں کو بریدہ کیا گیا، جس میں ایک حسن مثنیٰ کے بازوؤں کو کاٹا گیا، زخموں سے چور خوریزی کے ساتھ ان کو بہت شدت کے ساتھ انہیں زمین کربلا پہ گرایا گیا، اور پھر وہ زخم کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ ظالموں نے سمجھا کہ یہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن پھر مکرم یہ لکھتے ہیں کہ 11 محرم جب یہ حکم آیا کہ ہر ایک شہید کے سر کو تن سے جدا کیا جائے، سر کو نوک نیزہ پہ لگایا جائے، تو دیکھا گیا کہ حسن مثنیٰ کے جسم اطہر میں جان باقی ہے۔ اس موقع پر چونکہ جان باقی تھی، لہٰذا سر کو تن سے جدا نہیں کیا گیا۔ وہاں ایک خاتون آتی ہے جس کا نام اسما لکھا گیا ہے، اسما بنت خارجہ، اس نے التماس کی کہ اسے ہمارے حوالے کیا جائے، کہیں سے کچھ نسبت اس کی نکلتی تھی جناب حسن مثنیٰ سے، ماں کی طرف سے، لہٰذا اس نے اپنے
اپنے ساتھ جناب حسن مصنع کو لے کر کوفے کی سرزمین پر آتی ہے، ان کے زخموں کی مرہم پٹی کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، زخم ان کا ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر تاریخ یہ کہتی ہے، مقرم لکھتے ہیں کہ انہوں نے مدینہ پہنچا دیا تھا۔ یہ ایک بیٹے کا تذکرہ ہے۔ دوسرا بیٹا ان کا احمد ابن حسن ہے، جس کے لیے آیت اللہ مامقانی نے لکھا کہ یہ کرب و بلا کی سرزمین پر تھے، جن کی عمر 16 سال تھی، 15 سے 16 سال کے درمیان تھی، اور یہ بھی عاشور کے دن اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے، جن کی ماں کا نام بشر تھا، شہید ہوئے، اور انہوں نے بھی امام کے لیے جنگ کی تھی۔ تیسرے بیٹے جن کا تذکرہ ملتا ہے جناب قاسم کا، یہ جناب قاسم وہ ہیں کہ اگر قرآن کی ایک آیت کل نفس ذائقۃ الموت کی کوئی تفسیر چاہتا ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ پتہ چلے کہ موت کیسی ہوتی ہے، تو جناب قاسم کی طرف رخ کرے۔ کوئی نہیں بتا سکا، نہ دہر میں اتنے انبیاء گزرے، کسی نے نہیں بتایا موت کا مزہ کیسا ہے۔ اس آیت کی تفسیر اگر کسی نے کی ہے تو حسن کے لال نے کی ہے، کہ جب آقا حسین نے 13 برس کے بچے سے پوچھا، میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو جناب قاسم نے جواب دیا، میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ یہ پیغام ہے جناب قاسم کا ہمارے اور آپ کے لیے کہ اگر موت حق کے راستے پر ہے، اگر موت اطاعت الہی میں ہے، اگر موت ایک امام کی پیروی میں آ رہی ہے، تو وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ اور اگر ہم حق کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، گمراہی کے راستے پہ چلے گئے ہیں، تو پھر وہ موت صرف موت ہی ہے، اسے کسی طرح کی کامیابی اس موت سے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر کو لکھنا بھی پڑا کہ خدا بتائے گا دنیا سے پوچھتا کیا ہے، علی کے چاہنے والوں کا مرتبہ کیا ہے، اور سوائے حضرت قاسم بھرے زمانے میں کوئی بتا نہ سکا موت کا مزہ کیا ہے، کوئی بتا نہ سکا موت کا مزہ کیا ہے۔ یہ صرف جناب قاسم نے بتایا، اور جن کے لاشیں کو اس طرح سے پامال کیا گیا تھا کہ علماء سے میں نے سنا، مصائب میں وہ پڑھتے ہیں کہ اس طرح امام حسین ابا کے دامن میں حضرت قاسم کے لاشیں کو جمع کر رہے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی مالی باغ میں سے پھول چنتا ہے۔ تاریخ نے بہت عجیب سا درد لکھا ہے کہ مولا نے لاشیں کو گٹری بنایا ہے اور خیمہ گاہ تک پہنچایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ جناب فروا کا کیسا جگر رہا ہوگا، اور یہی وہ جناب قاسم ہے کہ جن کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ جس وقت جناب امام حسن کے جگر پر زہر کا اثر طاری ہوا تھا اور ان کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے، تو یہ بچہ اس وقت وہاں موجود تھا، اپنے بابا کے یہ عالم کو دیکھا تھا۔ جناب فروا وہاں موجود تھی، اپنے شوہر کے اس حالت کو انہوں نے دیکھا تھا، اور جناب قاسم کو اس موقع پر یہ کہہ کر ہٹایا گیا تھا کہ جاؤ پھوپھی اماں کو لے آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ باپ کی یہ حالت کو دیکھ کر ہلاک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مگر اس موقع پر جناب قاسم نے بابا کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، جناب فروا نے شوہر کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، اور پھر کرب و بلا میں یہ بچہ خود ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ یہاں رک کر یہ کہنا چاہوں گی جناب فروا کو ہمارا سلام، ہماری جان قربان کے شوہر کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اور بیٹے کے جسم کے ٹکڑے کرب و بلا کی سرزمین میں دیکھے۔ یہ ایک جناب قاسم کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک بچہ امام حسن کا جس کا ذکر کوئی نہیں کرتا، جن کا تذکرہ کہیں نہیں آتا، کہیں ممبروں پہ بھی ذکر نہیں کیا جاتا، مگر ان کی قربانی بڑی عظیم ہے۔ 11 برس کے ہیں، جناب عبداللہ ابن حسن نام ہے ان کا، امام حسن کے بیٹے ہیں، جناب قاسم سے بھی چھوٹے ہیں یہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ 11 برس لکھا تو گیا ہے لیکن اس سے بھی چھوٹے تھے یہ جناب عبداللہ ابن حسن، اور ان کی شہادت کو کچھ اس طرح سے لکھا گیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے چچا امام حسین کو اشقیاء نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور میرے چچا اکیلے ہو گئے، آقا حسین کی تنہائی کو جب دیکھا انہوں نے تو خیمے سے باہر آ گئے، ماں کا دامن چھوڑ دیا، اور آنے کے بعد اشقیاء کے اس لشکر کے درمیان دوڑتے ہوئے اندر جا کر آقا حسین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد ظالم سے کہتے ہیں کہ کیا میرے ہوتے ہوئے تم میرے چچا پہ حملہ کرتے ہوگے؟ کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں موجود ہوں، عبداللہ ابن حسن موجود ہے، اور ان کے سامنے تم میرے چچا پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دو گے؟ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے
چچا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ امام حسین کا وہ دفاع کر سکے. دیکھیں شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کس طرح سے کر رہے ہیں یہ ننھے سے معصوم سے بچے. اور اس وقت تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک ظالم نے جب تلوار اٹھائی اور آقا حسین کو مارنا چاہا کہ آقا حسین پر حملہ کرے، تو چونکہ یہ بچہ آگے کھڑا ہوا ہے اس تلوار کے سامنے اپنے ہاتھ کو کر دیتا ہے. جب اس تلوار کے سامنے عبداللہ ابن حسن نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا تو ان کا بازو قلم کر دیا گیا. 11 برس کا بچہ ہے جن کے بازوؤں کو تلوار سے کاٹ دیا گیا، بازو بریدہ کر دیے گئے، بازو زمین پر گرے. جناب عبداللہ بڑی حسرت سے آقا حسین کو دیکھ رہے تھے. مولا نے تڑپ کر سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے مولا نے بوسے دیے، اور بوسہ دینے کے بعد جناب عبداللہ کی زبان سے نکلتے ہوئے جملوں کو سنا. کہہ رہے تھے یا اماں ہو یا اماں ہو، یا ایک کہہ رہے تھے اے میرے چچا، اور دوسری صدا دے رہے تھے اے میری مادر گرامی. جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اسے زخم لگتا ہے وہ سب سے پہلے ماں کو پکارتا ہے. یہ اتنے چھوٹے تھے کہ یہ چچا کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کو یاد کر رہے ہیں، اپنی ماں کو پکار رہے ہیں. اور اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ آقا حسین سینے سے لگا کے کہتے ہیں اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، ان قریب تمہاری ملاقات نانا سے ہوگی، تمہاری ملاقات تمہارے بابا سے ہوگی، تمہاری ملاقات میرے بابا علی سے ہوگی، تمہاری ملاقات جناب حمزہ سے ہوگی، تمہاری ملاقات جناب جعفر سے ہوگی. اور اس کے بعد یہ دلاسا دے ہی رہے تھے کہ ان زخموں پر تم صبر کرو کہ حرملہ کا تیر چلا. تاریخ کہتی ہے کہ اس بچے کو بھی حرملہ ابن کاہل نے تیر سے مارا، حرملہ کا تیر چلا، اور وہ تیر آ کر جناب عبداللہ ابن حسن کے گلوے مبارک پر لگا اور بچے نے آقا حسین کے ہاتھوں پہ دم توڑ دیا. یہ جناب حسن کے یتیم بچے ہیں جن کو کربلا میں اس بے رحمی سے شہید کیا گیا ہے. صرف ہم خدا سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان قاتلوں کے عذاب میں اضافہ کرے اور ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی سخت سے سخت سزا دے جو ہم سوچ نہیں سکتے. آپا، ہمارا دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جتنے بچے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلے تھے مدینہ سے، کیا وہ سارے کربلا میں شہید ہو گئے تھے، یا کچھ بچے تھے جو راستوں میں تھے ساتھ میں، یا قیدی بنائے گئے؟ کیونکہ ہم کئی بار سنتے ہیں کہ کچھ بچے تھے جو ماؤں کی گودوں سے اونٹوں سے گر گئے تھے اور پھر ان کا پتہ نہیں کیا ہوا. تو کیا ان کا کوئی ذکر ملتا ہے کہ قیدی بنائے گئے ہو، یا کوئی بچے ایسے تھے جو زندہ مدینے پہنچے؟ بہت سارے بچوں کا تذکرہ ملتا ہے جن کو قیدی بنایا گیا. ایسے بچے جو کربلا سے نکلے اپنی ماؤں کے ساتھ، کوفہ اور شام کا درمیان کا جو راستہ تھا جو طے کیا گیا، پیدل اسیروں کو لے جایا گیا ظلم کرتے ہوئے، ان کے ساتھ وہ بچے موجود تھے. لیکن یہ تاریخ نے پتہ نہیں دیا کہ بچے کس کے تھے اور کتنے چھوٹے تھے. بس تاریخ یہ کہتی ہے کہ ان میں سے کچھ بچے ایسے تھے جو دھوپ کی شدت سے مر گئے، کچھ بچے ایسے تھے جو پیاس کی وجہ سے مر گئے، کچھ بچے ایسے تھے جو ماؤں کی گود سے گر کر مر گئے. اور جو ماؤں کی گود سے گرے ان کے لیے تو تاریخ کہتی ہے کیونکہ ماؤں کے ہاتھ ناکے پہ بٹھانے کے بعد پسے گردن باندھ دیے گئے تھے، اور پسے گردن باندھ کر پھر بچوں کو ان کی گود میں بٹھا دیا گیا تھا. بچے ماؤں کی گود میں ہیں، ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں. ایسے عالم میں ماں بے قرار تھی کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے سنبھالے، لیکن مجبور تھی، اپنے بچوں کو پکڑ نہیں سکتی تھی. لہٰذا تاریخ کہتی ہے کہ بچوں نے ماؤں کو پکڑا تھا، اپنی باہیں ماؤں کے گلے میں ڈالی ہوئی تھی. لیکن جب یہ تھکے ہوئے بچے، یہ بھوکے بچے، نیند آ جاتی، سو جاتے تو ہاتھ چھوٹ جاتے، یہ بچے زمین پر گر جاتے. یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے کہ جس ناکے سے بچہ گرتا تھا وہ ناکا آگے چلا جاتا تھا، دوسرا جو پیچھے والا ناکا آتا تھا اس کا پیر بچے کے سینے پہ پڑتا. بچے تڑپ کر ماں کو پکارتے رہ جاتے تھے، مگر مائیں ناکے سے کہتی تھی میرے لال تجھے حسین پہ قربان کر دیا، میرے لال تجھے خدا حافظ کہہ کے مائیں آگے بڑھ جاتی تھی. ایسے بچوں کا تذکرہ تاریخ نے لکھا ہے، اور ان کی قبریں بھی اگر ہم جائیں کوفہ اور شام کے درمیان تو موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی قبریں. اور تاریخ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ قبریں کس کی ہیں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ وہ بچے جو ماؤں کی گود سے گر گر کے مر گئے یہ ان کی
قبریں. اسیر بنانے والے جو لوگ تھے جنہوں نے بچوں کو اسیر بنایا، ان میں سے ایک بچہ جو اسیر بنایا گیا وہ امام حسن کا تھا. امام حسن کے بچوں کا بھی تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا، جن کو شہید کیا گیا کربلا میں. ایک بیٹا امام حسن کا ایسا تھا جس کو اسیر کیا گیا، جن کا نام تھا عمرو ابن حسن. عمرو ابن حسن کو اسیروں کے ساتھ قیدی بنایا گیا اور قیدی بنا کر ان کو لے جایا گیا. طبری نے ان کی داستان کو اس طرح سے لکھا ہے کہ جب یزید کے دربار میں یہ سارے کے سارے پہنچے ہیں تو یزید نے امام حسن کے اس بچے کو عمرو ابن حسن کی طرف دیکھ کر یہ کہا کہ کیا تم میرے بیٹے خالد کے ساتھ کشتی کرو گے؟ مطلب یعنی مذاق اڑاتے ہوئے. معصوم سا بچہ جو بھوکا ہے، پیاسا ہے، سفر کر کے آیا، جسے پیدل چلایا گیا. یزید کہتے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے کہ کیا تم میرے بیٹے خالد سے کشتی کرو گے؟ اس موقع پر امام حسن کا یہ بیٹا جواب دیتا ہے. یہ شاید یزید بھول گیا تھا کہ یہ بیٹا آقا حسن کا ہے، یہ علی کا پوتا ہے. شجاعانہ جواب دیا یزید کو. اور وہ بچہ کہتا ہے کہ کشتی سے کیا ہوگا، ایک کام کر، ایک تلوار اپنے بیٹے کو دے، ایک تلوار مجھے دے دے. اگر تیرے بیٹے نے مجھے مار دیا تو میں اپنے جد علی اور نبی کے پاس پہنچ جاؤں گا، اور اگر میں نے تیرے بیٹے کو مار دیا تو تیرا بیٹا اپنے جد ابو سفیان کے پاس پہنچ جائے گا. جیسے ہی یزید نے یہ سنا ڈر جاتا ہے اور ڈر کر اپنے بیٹے کو پیچھے ہٹا لیتا ہے. اور پھر وہ اس موقع پر کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسن کا لال ہے، اس کے اندر شجاعت بہت زیادہ ہے. ایسے بچے کو ابھی تذکرہ تاریخ نے کیا ہے. آپا یہ ہم نے ابھی تک سارے بیٹوں کا ذکر کیا، کیا واقع کربلا میں یا میدان کربلا میں کوئی بیٹی کا تذکرہ ملتا ہے جو شہید ہوئی ہو، جس کی شہادت ہوئی ہو میدان کربلا میں؟ اگر ہم بیٹیوں کے اعتبار سے تاریخ کربلا پہ نظر کریں تو ہمیں بہت ساری بیٹیاں ملتی ہیں جو کمسن تھیں اور کربلا میں موجود تھیں. خود امام حسین کی بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی جن کا نام فاطمہ جناب حسین کی بیٹی ہے، دوسری جناب سکینہ جو خود امام حسین کی بیٹی ہیں، تیسری جناب رقیہ جو خود امام حسین کی بیٹی ہیں. حالانکہ تاریخ نے ان دونوں بچیوں کے درمیان تھوڑا سا تضاد کیا ہے کہ جناب سکینہ اور جناب رقیہ ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں، یا جناب رقیہ پہ ظلم ہوا ہے یا جناب سکینہ پہ ہوا ہے. اس پر ایک بحث ہے، لیکن ہے موجود، دونوں نام موجود ہے. پھر ایک نام ہے جناب حمیدہ کا جو جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی تھی، جن کو شہادت کی خبر ملنے کے بعد جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تھی تو آقا حسین نے ان کو بہت شفقت کے ساتھ، ان کو بہت محبت کے ساتھ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا. کچھ تاریخ کہتی ہے کہ بالیاں بھی پہنائی تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک عاتقہ نام کی بچی بھی ملتی ہے جو جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی ہیں. ان بچیوں کا تذکرہ ملتا ہے جو بہت چھوٹی ہیں، جو کمسن ہیں. اور ان کا تذکرہ اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے جتنی بھی بچیاں ہیں، ان میں سے شہادت صرف جناب سکینہ یا جناب رقیہ، ہمارے یہاں جناب سکینہ کے نام سے مشہور ہے. اگر ہم شام کی سرزمین پر جاتے ہیں، دمشق جاتے ہیں، تو ہمیں وہاں ان کے روضے پہ رقیہ نام ملتا ہے. نام میں فقط فرق ہے، وگرنہ جو مصائب ڈھائے گئے ہیں اس بچی پر اس میں کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ وہی 4 سال کی بچی ہے کہ اگر ہم اس بچی کے عرفان کو دیکھیں یا اس بچی کی شجاعت کو دیکھیں، اس بچی کے یہ کہہ دیا جائے کہ معرفت کو دیکھیں، تو معرفت اور علم اس بچی کا 4 سال کی عمر بتائی جاتی ہے اس قدر ہے کہ ہم نے اور آپ نے اکثر مصائب میں یہ سنا ہے اور یہی پڑھا جاتا ہے، یہی رائج ہے، ہر ذاکر یہی پڑھتا ہے کہ آقا حسین کا راہوار آقا حسین کو لے کر گیا، اور جب وہ واپس آیا تو یہ ننھی سی بچی راہوار کے پاس جاتی ہے، سموں سے لپٹ کر سوال کرتی ہے، بتا میرا بابا کہاں ہے؟ تم میرے بابا کو لے کر گیا تھا، میرے بابا کو کہاں چھوڑا؟ یہی پڑھا جاتا ہے. جناب سکینہ نے یہ سوال کیا، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں کیا یہ سوال. جناب سکینہ نے نہیں پوچھا یہ راہوار سے کہ بتا میرا بابا کہاں ہے. یہ علی کی پوتی ہے. جب راہوار پہنچا تھا خیمہ گاہ تک تو اس کے جسم پر خون کے چھینٹوں کو دیکھ کر یہ بچی سمجھ گئی تھی کہ یہ راہوار میرے یتیمی کا پیغام لے کر آیا ہے، میرا بابا مارا گیا. لہٰذا راہوار کے پاس آ کر جناب سکینہ نے یہ سوال نہیں کیا کہ بتا میرا بابا کہاں ہے، تو نے میرے بابا کو کہاں چھوڑا،
بلکہ بچی سوال یہ کرتی ہے راہوار سے کہ میں جانتی ہوں یہ خون کے چھینٹے مجھے بتاتے ہیں کہ میں یتیم ہو گئی، میرا بابا مارا گیا، خدا ہر بچی کے سر پہ باپ کا سایہ برقرار رکھے، میرا بابا مارا گیا، مجھے بس اتنا بتا دے اے بابا کے گھوڑے، مجھے بس اتنا بتا دے، میرا بابا بہت پیاسا تھا، میرے بابا نے پیاس کے عالم میں 71 لاشیں اٹھائے ہیں، بس اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا کو شہید کیا ہے تو ظالموں نے پانی پلایا تھا یا بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ تاریخ نے یہاں بھی لکھا کہ جناب سکینہ کے اس سوال پر راہوار نے اپنے سر کو وہیں پتھر پر پٹکنا شروع کیا اور اتنی دیر تک پٹکتا رہا کہ اس نے اپنی جان دے دی۔ جانور بھی اس سوال کو برداشت نہ کر سکا، سہ نہ سکا۔ یہ وہی بچی ہے کہ جس نے یتیمی کے بعد اتنے داغ اٹھائے کہ شام کی سرزمین پر اس بچی نے اپنا دم توڑ دیا۔ اس بچی کو شہادت ملی شام کی سرزمین پر۔ مجھے نہیں معلوم کیسے آقا سجاد نے اپنی بہن کے لاشے کو اٹھایا ہوگا، کیسے دفنایا ہوگا، کس طرح سے قبر بنائی ہوگی۔ اور آج ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں جناب سکینہ کا روضہ دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہر بیٹی کے حق میں میری دعا ہے کہ معبود ہر بیٹی کو خوشیاں نصیب فرما، اس کے باپ کا سایہ اس کے سر پہ محفوظ رکھنا۔ معبود حقیقی تجھے آقا حسین اور جناب سکینہ کی محبت کا واسطہ ہے، بیٹیوں کے دلوں میں چھپے ہوئے درد کو ختم کر دے۔ اے معبود ہر والدین کو اپنی بیٹیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرنا۔ آمین۔ جزاک اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم ہمارے ان اذکار سے، ان بچوں کے ذکر سے آپ لوگوں کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ وقت کے امام کی نصرت کس طرح کی جائے، خاص کر ہم مائیں کس طرح اپنے بچوں کو اس بات کے لیے آمادہ کریں، تیار کریں کہ جب ہمارے وقت کے امام آئیں گے تو ہمارا بچہ ان کے لیے تیار ہو۔ ہمارے جوان ایک طرف، لیکن ہمارا بچہ یہ جذبہ رکھے کہ جب میرے امام آئیں گے تو مجھے کس طرح ان کا ساتھ دینا ہے۔ ہم ہمارے اس ایپیسوڈ کو یہیں روکتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔